السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز میری آپ کی, میری آواز جی کلیئر ہاں, ہے؟ جی ہاں. بہت محنت سے آپ جا کر کے موقع ملا. خیر ایک چھوٹا سا ایک سوال رکھوں گا بس, یہ ایک مطلب فکر کہہ سکتے ہیں شاید جو بھی. دیکھیے ہر دور میں, پہلے کے ٹائم میں ہر دور میں پروفٹ رہے ہیں, رسول اللہ رہے ہیں, پیغمبر آئے ہیں. اب پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. کیا یہ ہم لوگ کے لیے معذ اللہ مطلب کہ کوئی مطلب جسے کہتے ہیں جسٹ, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں خدا نے ہمارے ساتھ جسٹ کیا, کاش ہمارے اس ٹائم بھی رہتے تو ہم شاید اور بہتر کر رہے ہوتے. بس یہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں, وہ اس لیے آئے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام تھا اس کو لوگوں نے بھلا دیا اور وہ پیغام محفوظ نہیں رکھا. تو اس لیے ہر علاقے میں نئے نبی کی ضرورت ہوئی تاکہ اس پیغام کی تجدید کی جا سکے, لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ بالکل لوگوں نے کرپٹ کر دیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوئی اس دنیا میں. جو پیغام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کی شکل میں دیا گیا وہ قرآن کرپٹ نہیں ہے, وہ قرآن محفوظ ہے, اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے, اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. تو جب ہدایت کا ذریعہ موجود ہے قرآن کریم, وہ سبق موجود ہے, تو پھر کسی دوسرے نبی کے آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر ہے, اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ عالمگیر نہیں تھے, کوئی کسی علاقے میں تھا, کوئی کسی دوسرے علاقے میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے ہے, اور قرآن محفوظ ہے. تو پھر کسی دوسرے نبی کی کیا ضرورت, وہ نیا نبی آ کر کیا کرے گا. مفتی صاحب ابھی مطلب ماحول اتنا خراب, کیا کہتے ہیں, بہت سارے اتنے سارے سیکٹ بن گئے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا اگر کوئی رہتا تو اتنے بننے کی نوبت نہیں آتی. اس کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ اگر کوئی رہتا تو سارے لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لے آتے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ کی زندگی میں سارے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا؟ نہیں, یہ بات آپ کی صحیح تو ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک, چلیں, ٹھیک ہے مفتی صاحب, ٹھیک, شکریہ, جزاکم اللہ. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال ہے, میں سوال رکھتا ہوں کہ آج کل مفتی صاحب یہ بات دیکھنے کو آ رہی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ جیسے ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور فلموں میں ناچ گانا, فحاشی یا دیگر غلط کام کرتے ہیں. پھر جب ان کو شہرت یا پیسہ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ جیسے چاہے عزت دیتا ہے اور جیسے چاہے ذلت دیتا ہے. جیسے وہ قرآن کی آیات کہتے ہیں کہ وہ تو تعز من تشاء و تذل من تشاء, یا کہتے ہیں ہم نے محنت کی تھی فلم پہ, ڈانس پر, یا اس لیے اللہ نے ہمیں کامیابی دی. کچھ لوگ جو شراب یا دیگر حرام ذرائع کے سے کماتے ہیں اور اللہ کی طرف قسمت لکھ ڈالتے ہیں, کہتے کہ اس لیے ہمیں خیر ملی کہ ہم نے محنت کی تھی. یعنی ہر غلط کام بھی اللہ کی مشیت کا نتیجہ سمجھ کر جواز کرتے ہیں, اور قرآن کے الفاظ کو غلط جگہ استعمال کرنا اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اکثر لوگوں کو برا یا عجیب نہیں لگتا. سوال یہ مفتی صاحب کہ کیا ایسے لوگ قرآن کے الفاظ کا غلط استعمال کر کے گناہ کر رہے ہیں, یا حرام طریقے سے ملی ہوئے کامیابی کو اللہ کی طرف سے کہنا درست ہے, یا وہ صرف آزمائش اور استدراج ہے؟ آج کے دور میں جب فحاشی اور حرام کاموں کا محنت کا نتیجہ کہہ کر پیش بچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ چلیے میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں بہت سارے اتنے لمبے سوال کریں گے تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا. خراب کرنے کا ذریعہ بن رہے یا نہیں؟ اور جیسے اگر یہ بھائی جواب تو سن لیں. ہاں میرا جواب ہاں دیکھیں, جو لوگ ٹک ٹاک کے اوپر یہ ادھر ادھر فحاشی پھیلاتے ہیں اور یانیت پھیلاتے ہیں, مسلمانوں میں کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء کی ریل بنا دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ سخت گستاخی ہے. یعنی یہ گناہ کو جسٹیفائی کرنا ایک بدترین عمل ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے ایک اصول بنایا ہے, وہ اصول سب کے لیے ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کہ آپ اگر محنت کریں گے کسی بھی میدان میں تو اس کا, اگر اس کے اصول و ضوابط کو آپ فالو کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا. ایک آدمی اگر کافر ہے, خدا کو نہیں مانتا ہے, خدا کا باغی ہے, اور وہ اپنا کام بڑی محنت سے سلیقے سے کرتا ہے, تو اس کے کام کا بھی نتیجہ نکلے گا, وہ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہو جائے گا. آپ خود دیکھ لیں کہ کفار کی دنیا میں جو تعداد ہے وہ زیادہ کامیاب ہے مسلمانوں کے مقابلے میں, کہ انہوں نے محنت کے اصول کو, محنت کی اصولوں کو سامنے رکھ کر. ٹھیک ہے, تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو عزت سمجھا جاتا ہے وہ دراصل عزت نہیں ہے. شہرت اور عزت کے درمیان, شہرت اور قبولیت کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے. شہرت چلتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ شہرت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے.
ایک غلطی ہے، ایک اسکینڈل کی دوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی ذرا سی غلطی اس نے کی اور وہ شہرت اس کی نیچے آ گئی. لیکن جو قبولیت ہوتی ہے، قبولیت کا مطلب ہے ایکسیپٹنس، وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. تو جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو وہ پھر دھڑام سے نیچے نہیں گرتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آسمانوں میں اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور تم سب لوگ اس سے محبت کرو، اور پھر فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثم یوضع له القبول، کہ قبولیت اس کے لیے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے کہ ہر ایک آدمی اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے، اس کی دل سے عزت کرتا ہے. یہ ہے عزت. تو آج امام بخاری ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مسلم ہیں، امام شافعی، امام مالک ہیں، فقہائے امت ہیں، پھر ان سے پہلے تابعین ہیں، ان سے پہلے صحابہ ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو ان ہستیوں کی جو قبولیت ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی ہے. آج صدیوں کے بعد بھی ہم بیٹھ کر امام بخاری کا نام لے رہے ہیں. تو امام بخاری نے کوئی خدا نخواستہ کسی فلم میں تو کام کیا نہیں تھا، کوئی ٹک ٹاک تو بنائی نہیں تھی. انہوں نے ایک عظیم الشان کتاب کو مرتب کیا اور آج پوری دنیا ان کتاب سے استفادہ کر رہی ہے. یہ یوضع له القبول ہے. لیکن آپ ایک فلم اسٹار کو دیکھیں گے، کتنے ہی فلم اسٹار آج سے پہلے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو فلم اسٹار رہے ہیں، جن کا اب دور گزر گیا، ان کو کتنے لوگ جانتے ہیں، کتنے لوگ ان کو پہچانتے ہیں. ان کا دور گزر گیا، وہ ختم ہو گئے. اب جیسے ہی آج کے دور کے فلم اسٹار ہیں، جب یہ مر جائیں گے، ان کا دور گزر جائے گا، دوسرے آ جائیں گے. اور یہ بھی موجودہ فلم اسٹار وہ ہیں کہ اگر ذرا سی کسی ایک اسکینڈل میں پکڑے گئے، اور یہ پکڑے جاتے ہیں چونکہ ان کی زندگی اسی طریقے سے شراب و کباب سے آباد ہے، تو وہی لوگ کہ جن کو مسیحا سمجھے ہوئے ہیں، وہی لوگ کہ جو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی بھی ایک فلم اسٹار کو پکڑ لیں، چاہے وہ ہالی ووڈ کا ہو، کہ وہ بالی ووڈ کا ہو، کہ وہ پاکستان کا ہو، وہ ٹک ٹاکر ہو، مجھے بتائیے کہ کس فلم اسٹار کو، کس ناچنے والے کے ساتھ آپ حضرت، مولانا، فلاں اور اس کے بعد دامت برکاتہم وغیرہ وغیرہ کے الفاظ آپ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے. لیکن اگر آپ کسی بڑے عالم دین کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے درمیان بھی کرتے ہیں، آپ خود بتائیے کہ مفتی تقی عثمانی مثلا ہمارے دور کے ایک عظیم الشان عالم دین ہے، جب آپ اکیلے میں بھی ان کا نام کسی کے سامنے لیتے ہیں تو کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی فرما رہے تھے، مفتی تقی عثمانی یہ کہہ رہے تھے. اس کے مقابلے میں آپ جب شاہ رخ خان کا نام لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں شاہ رخ خان یہ کہہ رہا تھا، شاہ رخ خان کا انٹرویو آیا، اس نے یہ بولا ہے. لیکن آپ مفتی تقی صاحب کے بارے میں نہیں کہتے مفتی تقی یہ کہہ رہا تھا، یہ کہتے مفتی تقی صاحب یہ فرما رہے تھے. یہ ہے یوضع له القبول اور شہرت کے درمیان فرق. چلیں حضرت آگے بڑھتے ہیں. حضرت آج تو اسٹریم میں ہور آ گئی. نہیں، ہمیں جنت والی چاہیے، ہمیں جنت والی چاہیے بھائی. وعلیکم السلام. بہت محنت کے بعد آپ سے کنیکٹ کیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مولانا طارق مسعود سے بھی سنا تھا اور آپ سے بھی سنا تھا کہ شہید ہونے کے بعد ہی 72 حوریں ملتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی اور الٹرنیٹیو ہے یا نہیں؟ نہیں، مل جائے گی. آپ شہید ہوئے بغیر بھی اگر آپ ایمان پر آپ کا خاتمہ ہو جائے 72 70 60 2 4 سے 4 کام چل جائے گا. نہیں چلے گا. تو نہیں چلے گا تو پھر شہید ہونا پڑے گا. یہاں پہ کوئی لوگ 4 کر لیتے ہیں، 4 شادی کر لیتے ہیں اور وہ شہید ہو گئے یا پھر کچھ ہو گیا، تو 4 ملا کے 72 کے اوپر ملے گی یا پھر کیسا رہے گا؟ ہاں جتنی چاہے اتنی ملیں گی، آپ کی مرضی کے اوپر ہے. شہید تو ہو پہلے. ہاں، اور یہی سوال کنٹینیوس ہے میرا سر. نہیں پہلے یہ بتائیں شہید ہونے کا ارادہ ہے یا نہیں. ہاں تو یہ اس میں ہی ہے سر. آگے میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جیسا فلسطین میں اور غزہ میں ابھی چالو ہے جینوسائیڈ، ان کو کیا ملنا ہے اس کی ٹینشن آپ نہ لیں. ہمیں آپ کی حقوق کی ٹینشن ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ شہید کب ہو رہے ہیں. نہیں، وہی میں پوچھ رہا تھا کہ جیسا اب یہاں سے کوئی لوگ جاتے ہیں یا کوئی باہر سے لوگ وہاں پہ غزہ میں جاتے ہیں، جیسا ابھی فلوٹیلا نکلا تھا، تو وہ لوگ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کیا وہ لوگ کی شہادت؟ وہ مجھے نہیں پتا، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا نا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے محاذوں میں جاتے ہیں ویوز کے چکر میں، لائکس کے چکر میں، ٹک ٹاک کا چینل یا یوٹیوب کا چینل بڑھانے کے چکر میں. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں محض کسی جگہ شرکت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب آپ کی موت آئی تو آپ شہید ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے بھائی سوال آ گیا آپ کا. ہاں، باقی آپ کو ہورے بورے چاہیے شہید ہو جائیں پھر آنا، شہید ہونے کے بعد پوچھنا ہم سے. محمد وقاص. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.
सबक फिर पढ़ सदाकत